بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، پارہ 23 سورہ یاسین، رکوع 5، آیات نمبر 71 تا 75۔ آیات مذکورہ میں جانوروں کی تخلیق میں انسانی منافع اور اللہ رب العالمین کی عجیب و غریب قدرت و صنعت کا بیان ہے۔ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کے اساس پر عالم انسانیت پر احسان عظیم کا ذکر ہے کہ جانوروں کی تخلیق میں عالم انسانیت کی کسی بشر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے واسطے خالص دست قدرت سے تخلیق فرمائی ہے اور انسانوں کو ان جانوروں کا مالک اور متصرف بنایا ہے، مسخر بنایا ہے، تابع بنایا ہے۔ اور ہر طرح تصرف کا معنی یہ ہے کہ ہر طرح کے مالکانہ تصرف کا قابل بنایا ہے۔ نفع بھی جانوروں سے اٹھاتے ہیں، ان جانوروں کے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، تجارت کاروبار بھی کرتے ہیں اور حلال جانوروں کے گوشت بھی کھاتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ آج کل نئی معاشی نظاموں کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے ایک بحث شروع ہے کہ تخلیق اشیاء میں ان کی ملکیت کے حوالے سے سرمایہ اور دولت اصل ہے یا محنت اصل ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت دولت اور سرمایہ کو اصل قرار دیتے ہیں، جبکہ سوشلزم، کمیونزم محنت کو اصل علت قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا جو عادلانہ نظامی معیشت ہے، اسلام ان دونوں نظریات کو، کیپٹلزم کو یا سوشلزم، دونوں کے نظریات کو رد کرتے ہیں۔ تخلیق اشیاء اور اشیاء کی ملکیت میں نہ محنت کا عمل دخل ہے، نہ سرمایہ کا عمل دخل ہے۔ کسی چیز کی تخلیق انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تخلیق براہ راست صرف اور صرف اللہ کا فعل ہے۔ خالق و مالک ذات باری تعالیٰ ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ انسان کو یہ عطا کیا گیا ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو کسی چیز کو پیدا کرے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ لہذا چیزوں کے اصل اور حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ انسان کو صرف عطا کی گئی ہے، انسان کے پاس صرف امانت ہے۔ اس بات ملکیت کا قانون بھی وہ قانون خداوندی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے، کتابوں میں نازل فرمایا ہے۔ انسان کو جو حق دی ہے، تسخیر کے حق، وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، عالم انسانیت پر ایک عظیم احسان کی طرف اشارہ ہے کہ اکثر جانور، اونٹ، گھوڑا وغیرہ جو قوت و طاقت کے اعتبار سے انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، اور انسان اس جانوروں کے مقابلے میں بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طاقت کی بنیاد پر، قوت کی بنیاد پر انسان کو قابو میں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے تخلیق یا اس کی تسخیر جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے، اور انسان اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ مطلب ان طاقتور جانوروں کو انسان کا تابع اور مسخر بنایا ہے۔ ایک 15-20 سال کا لڑکا ایک قوی اور مضبوط ترین گھوڑے کو
کیسے کنٹرول کرتا ہے، اس کے منہ میں لگام ڈال دیتا ہے، گھوڑے کے پشت پر سوار ہو کر جہاں چاہے چلتا پھرتا ہے۔ اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اللہ کی طرف بخشش ہے۔ پھر اس سے فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ سواری ہے، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ کھاتے ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ۔ پھر آپ اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے، اللہ کے انعامات پر، اللہ کے احسانات پر، اللہ کی قدرتوں پر غور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ انسان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن بعض انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے بغیر غیر کو معبود اور مسجود بنایا ہے، جو کہ مدد اور نصرت کی کوئی استطاعت نہیں رکھتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، جندن سے مراد فریق مخالف ہے۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو انہوں نے دنیا میں معبود بنا رکھا ہے، یہی معبودان باطلہ بروز قیامت انہی کے مخالف ہوں گے، ان مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ ان لوگوں نے جن کو اصنام کو، بتوں کو، چیزوں کو معبود اسے بنایا ہے، اور اسی لیے بنایا ہے کہ ان کے مدد کرے، جبکہ یہ معبودان باطلہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو جن چیزوں کے تم عبادت کرتے ہو، پتھروں کے کرتے ہو، بتوں کے کرتے ہو، وہ خود محتاج ہے حفاظت کی، نصرت کی، مدد کی۔ پھر یہ معبودان باطلہ کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ عقلاً بھی یہ شرک جو ہے ایک قبیح عمل ہے، یہ شرک عقل کے اعتبار سے ایک برا عمل ہے، عقل بھی اس شرک کو نہیں مانتا۔ بہرحال فرمایا اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے، انا خلقنا، کہ ہم نے بنا دیے، پیدا کیے، لہم ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان میں سے جو بنائے ہمارے ہاتھوں نے، انعاماً چوپایا، فہم لہا مالکون، کہ وہ ان کے مالک ہے، وذللناہا، اور ہم نے فرمان بردار کیا ہے، وذللناہا وسخرنا، اور ہم نے مسخر کیا ہے، فرمان بردار کیا ہے انہیں، لہم، ان انسانوں کے لیے، فمنہا رکوبہم، بعض، پس فا تفریعیہ، پس بعض، من تبعیضیہ، اور ہا ضمیر راجع ہے ان جانوروں کو، چوپایا کو، انعام کو، فمنہا اے فمن بعض الانعام، فمنہا، پس بعض ان میں سے، رکوبہم، ان کے سواری میں ہے، ومنہا یاکلون، اور بعض کو ان میں سے، یاکلون، وہ کھاتے ہیں، ولہم، اور ان کے لیے، فیہا، اس چوپایوں میں، منافع، بہت سے فائدے ہیں، ومشارب، اور پینے کی چیزیں، فلا یشکرون، پس کیا وہ شکر نہیں کرتے، واتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، آلہۃ، کئی معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ انہیں مدد مل سکے، لا یستطیعون نصرہم، نہیں کر سکیں گے وہ ان کے مدد، ولہم، اور وہ ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، جند، لشکر ہے، محضرون، حاضر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ۔